جی دوستو، پہلے آپ یہ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد میں آپ کو تین باتیں، تین چیزوں کی جو ہے نا، تین الفاظوں کی جو ہے آپ کو میں وضاحت پیش کروں گا، عرض کروں گا۔ اس میں سے پہلا یہ ہوگا، جو لبرل نیچری دین دشمن لوگ ہیں، وہ جو مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے ادب والے طریقے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کی مکمل ایک تفصیل اور ایک ہزاروں واقعات ہیں، وہ ایک مختصر آپ کو عرض کروں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ ادب، مسلمانوں کا نظام ادب، مسلمانوں کا تعلیمات کیا ہے، ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے یہ، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو اس طرح کی چیزیں، جس طرح آپ یہ تصویر کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ابھی یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے اندر جس طرح یہ بے ادبی ہو رہی ہے، یہ اس طرح وہ کیوں کرتے ہیں، اس طرح کی تحریریں، اس طرح کے حروف تاجی لکھنا اور ان کو جو ہے نا اسی طرح پبلک کرنا، اسے عام کرنا ہے، ان کا اکثر مقصد کیا ہوتا ہے۔ پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ قرآن مال تو سارے کو خزانے بچ پہنچے، بالکل نواں سوٹ سلائی ہوئے ہے، بچی شلوار ہے، شلوار اتنے ساری جی دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، تو اس طرح کی کئی بار جو ہے نا، اس طرح کے ویڈیوز، تصاویر اس طرح جو ہے نا مارکیٹ کے اندر آئے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، کپڑے پہنے ہیں، اور کسی مسلمانوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، یہ دین کے ساتھ سازش ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا میں اب عرض کروں گا کہ جو لبرل نیچری دین دشمن لوگ ہیں، جو انگریز کے پٹھو ہیں، جو غدار لوگ یا نام کے مسلمان ہیں، تو وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں، اور میں نے اپنے کانوں سے، کیونکہ میرا آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، خاص کر جو ہے نا میں جو پڑھے لکھے لوگ مثلاً افسران وغیرہ دفتروں میں رہتا ہوں، تو دفتروں کے اندر بھی کئی بار مجھے وہ اپنا اس طرح زہر میرے سامنے انہوں نے اگلا ہے کہ جب کپڑوں کے اوپر اردو وغیرہ کوئی تحریر لکھی ہو، یا حروف تہجی لکھا ہو، یا عربی لکھے ہو، تو لوگ جو ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لبرل لوگوں کا یہ سوال ہے، اور لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان کو میں نا ایک بہترین، ایک مختصر جواب دینا، ویسے کئی جواب ہیں، کئی دلیلیں ہیں، لیکن مختصر جواب دینا چاہوں گا ان کے دماغ ذہن کے مطابق۔ ان کے دماغ ذہن کے مطابق یہ جواب ہے کہ مختصر ایک چھوٹا سا مثال ہے چھوٹی سی، اور مختصر جواب ہے کہ جب آپ پاکستان کا جھنڈا اور اپنے ملک کا جھنڈا اور اس کی نسبت والا، مطلب یہ لوگو، یہ نشان جو آپ دیکھتے ہیں، اور اس کی کوئی بے ادبی کرے، یا پولیس کی کوئی کیپ وغیرہ، تو یہ غیر قانونی ہے، اور مطلب جو بھی آپ کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ یا ملک کے ساتھ جو آپ کی نشانی ہے، اگر کوئی استعمال کرے گا تو وہ غیر قانونی ہے۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ویسے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں، سب سے بڑا بت جو ہے نا، خدا جو ہے نا، وہ وطن ہے، جو اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ وہ حقیقت ہے کہ یہ وطن کی اتنی پوجا کرتے ہیں کہ وطن کے ساتھ جو کپڑا، جو جھنڈا، جو نسبت لگ جائے، اگر اس کی کوئی توہین کرے تو وہ گستاخ ہو گیا، وہ قابل سزا ہو گیا، وہ جو ہے نا پاکستان کا دشمن ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جس طرح ایک ملک کے اوپر، ایک گھر کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر آپ رہنے سے اس کے جھنڈے کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو جس مالک نے، جس رازق نے، جس پاک ذات نے دنیا جہان، تمام چیزیں، تمام مخلوقات، ہزاروں کی تعداد کے اندر مخلوقات، نظام، جو چیز بھی مولا تعالی جل شانہ نے بنائی ہے، تو جو وہ مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو جب اس کا نام مبارک یا اس کے کلام مبارک کے ساتھ جو نسبت والے الفاظ مبارک ہیں، یہ حروف تہجی جو ہے نا، یہ بھی ایک نبی پاک کے اوپر جو ہے نا نازل ہوئے تھے، جس طرح ہمارے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو میرا ان سے سوال اور ان کا منہ توڑ جواب یہی ہے، اور بھی بہت سارے جواب ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ منہ توڑ جواب یہ ہے کہ آپ پاکستان، آپ ایک ملک، ایک ٹکڑا، ایک زمین کا ہے، اس کی نسبت والا ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، جھنڈا بھی اپنے ہاتھوں سے، اور یہ ملک بنایا، اور اپنا اس کے اوپر نام رکھا، اور اپنا عہدہ جمایا ہوا ہے۔ تو اس کی نسبت والے جو جھنڈا ہے، جو اس میں نشان ہے، تو آپ اگر اس کی کوئی توہین کرے تو آپ اس کی بے ادبی سمجھتے ہو، تو افسوس، صد افسوس آپ کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر،
کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو نبیوں کے اوپر یہ حروف اتارے گئے ہیں، یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے، تو اس کی نسبت والی جو چیزیں ہیں تو ان کی جس طرح جو ہے نا بے ادبی یا جس طرح جو یہ استعمال کیا جائے بے ادبی والی جگہ پر، تو آپ کہتے ہیں یہ وہ چیز تو نہیں ہے، بے شک نسبت ہے جو کچھ ہے لیکن وہ چیز تو نہیں ہے، آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو میرا سوال آپ سے بھی اور آپ کو بھی منہ توڑ میرا جواب یہی ہے کہ آپ جو ہے نا کیسے اس کاغذ کی، اس کپڑے کی، اس جو ہے نا لوگوں کی اتنی تعظیم تعریف کرتے ہیں کہ نہ یہ قرآن پاک میں ہے، نہ قرآن پاک نے حکم دیا ہے، نہ کہیں کسی مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ فلاں مسلمان نے اسی طرح جو ہے نا فلاں ملک کا فلاں، جب تاریخ مسلمانوں کی ہے تو اس کے اندر کئی مسلمان حاکم گزرے، کسی مسلمان حاکم نے اپنا اس طرح کا جھنڈا بنایا اور اس کی نمائش بنائی اور اس نے یہ طریقہ استعمال کیا جو آپ کر رہے ہیں، تو اس کی مثال پیش کریں۔ اس کے بعد مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگان دین ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جو بھی نسبت والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرکار کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی بھی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، اس کا بھی ادب کرتے تھے اور وہ شفا کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد واقعہ مشہور ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا اونٹنی کے اوپر کچاوا رکھیں، تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا کہ میں نے غسل کرنا ہے، تو بغیر غسل کرنے کچاوا جو ہے نا اونٹنی کا، اس کو میں ہاتھ نہیں لگاتا، تو دوسرے صحابی کو اس نے عرض کیا کہ آپ جو ہے نا رکھ دیں کیونکہ میں نے غسل کرنا ہے۔ اس کے سے ایک بہترین مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ قرآن پاک کے ساتھ جو کپڑا باہر لگ جاتا ہے، غلاف ہم پہناتے ہیں، اس کو بھی ہم چومتے ہیں۔ کعبہ شریف کے ساتھ جو غلاف لگ جاتا ہے، وہ کپڑا لگ جاتا ہے، ہم اسے غلاف بولتے ہیں، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں، برکت کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کے ساتھ لگ گیا، کعبہ شریف کے ساتھ لگ گیا۔ کوڑا کرکٹ جو دھول وغیرہ اڑ کر مسجد میں چلی جائے تو شریعت پاک کے اندر حکم ہے کہ اس دھول وغیرہ کو بھی جھاڑو لگا کے باہر روڑی پر نہ پھینکیں، اور مطلب بے شک کوڑا تھا جب مسجد میں چلا گیا تو اب اس کا ادب ہے، اسے عام روڑی کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے، پھینک سکتے۔ یہ ایک مثالیں ہیں۔ جب کپڑا قرآن پاک کے ساتھ لگ جائے، کپڑا کعبہ شریف کے ساتھ لگ جائے تو یہ ادب والا بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو حروف تعجی ہیں، اچھا قرآن پاک کے ساتھ باہر جلد لگ گئی، گتا لگ گیا، تو اس کا بھی ادب ضروری ہے اور ادب لازم ہے، ادب کرتے ہیں ہم۔ اور جو کاغذ مبارک ہیں جن کے اوپر یہ چیزیں لکھی گئی، جو چھڑیاں مبارک تھیں جن کے اوپر قرآن پاک لکھا گیا تھا، ان کا بھی ادب تھا اور صحابہ کرام نے ان کو محفوظ کیا۔ تو کیا جو اندر حروف تہجی ہیں، یعنی بات آسا، کیا ان کا جو ہے نا ادب ضروری نہیں ہے؟ کیا ان کا ادب نہیں ہوگا؟ اگر مسلمان بندہ ہو، دل میں ایمان ہو، مسلمان ہو، تو وہ جو ہے نا ادب ضروری سمجھتا ہے، ادب کرتا ہے اور ادب لازم سمجھتا ہے۔ اس کے بعد یہ مزید جو ہے نا کافی باتیں ہیں، کافی جو ہے نا مثالیں ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختصر جواب ہو، مختصر جو ہے نا بیان ہو، تاکہ دوست اچھے سے سماعت فرما لیں۔ آخری میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ یہ صرف جو ہے نا یہود و نصارہ، منافقین، بے ایمان لوگ، کافر لوگ، ظالم لوگ، جن کو قرآن پاک کافر بھی کہتا ہے، ظالم بھی کہتا ہے، فاسق بھی کہتا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے نا وہ دین دشمن، انسانیت کے دشمن جو لوگ ہیں نا، ان کی ایک سازش ہے۔ وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا، جس طرح کسی کو نشے کے اوپر لگانے کے لیے پہلے تھوڑا تھوڑا نشہ کا عادی بنتا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ سگریٹ ہے، پہلے ایک آدھی پی کے بعد میں جب پوری پوری ڈبی پی جائے گا، اگر پہلے ایک گھونٹ شراب کا پی گا تو بعد میں پوری پوری پی جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، جس طرح نشے کے اوپر تھوڑی پہلے لگانا پڑتا ہے، بعد میں وہ لگ جاتا ہے، اسی طرح جو ہے نا ان کی ایک سازش ہوتی ہے، کسی نہ کسی پہلو کے اندر یہ بے ادبی کا شکار ہوں، یہ بے ادبی کریں، بعد میں ایسا ایسا یہ بڑھتے جائیں گے۔ جب حروف تعجی کو ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، بعد میں جو ہے نا ابھی ایک ایک الفاظ ہے، بعد میں دو دو چار چار ہوتے چلے جائیں گے، اسی طرح بڑھتے بڑھتے پورے الفاظ ہوں گے، پورے فکرے ہوں گے، پھر اس چیز کو کوئی بے ادبی نہیں سمجھے گا، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ کیونکہ مسلمان پوری دنیا کے اندر حکومت مسلمانوں کی تب ہوئی، مسلمان کا سر اوپر تب تھا، مسلمان کی عزت محفوظ تب تھی، مسلمان کی جان محفوظ تب تھی، مسلمان کا قرآن پاک محفوظ تب تھا جب مسلمان ادب کرتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے ادب چھوڑا، اپنے خدا رسول کا ادب، خدا رسول جل شانہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا ادب،
हुक्म का अदब, नाम का अदब, उनकी निस्बत वाली चीज़ों का अदब, दीन वालों का अदब, मुसलमानों का अदब। जब से मुसलमानों ने ये छोड़ा है तो मुसलमान ज़िल्लत के गड्ढे में जाके गिरा है। ना उसको वो इबादत के अंदर कोई लज़्ज़त है, ना मामलात के अंदर कोई लज़्ज़त है, ना कोई घर के अंदर कोई सुकून लज़्ज़त है। सिर्फ इसकी वजह ये है कि अदब ख़त्म हो गया। हमारे जो बड़े थे अमली तौर पर वो बेशक सुस्त थे, अमली तौर पे उनके अंदर कमियां कोताहियां ज़रूर थी, लेकिन अदब उनके अंदर था। इसलिए वो अगर दुआ भी करते थे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता था। वजह ये थी कि वो बेअदब नहीं थे, बेअमल ज़रूर थे, बेअदब नहीं थे। इसी वजह से अब जो है ना बेअदबी उरूज पर पहुँच गई। कुरान पाक की बेअदबी, रब रसूल के नाम मुबारक की बेअदबी, मुक़द्दस हस्तियों की बेअदबी, मुक़द्दस मकामात की बेअदबी, ये उरूज पर है। और ये हुई कहाँ से, हुई कैसे है? सबसे पहले जो बुज़ुर्ग हमारे फरमाते हैं और हकीकत है कि जैसे ये तशहीर, ये तहरीर, ये छापे खाने, ये चीज़ प्रिंटिंग प्रेस ये आम हुई है, उससे ये जुल्म हुआ है। और इनका अभी जो है ना जो है ना दीन दुश्मन अनासर का यही मकसद है कि इस चीज़ की जो प्रिंटिंग है, इस चीज़ की चीज़ों की, इस तरह की जो चीज़ों की प्रिंटिंग है, इस तरह की चीज़ों को जो है ना आम किया जाए। तो ऐसा ऐसा जो है ना मुसलमान जिस तरह नशे के ऊपर बंदा लग जाता है और बाद में जो है ना पूरा नशाई बन जाता है और पूरी पूरी बोतल और पूरी पूरी क्या से क्या पी जाता है, ड्रम पी जाता है। इसी तरह जो है ना मतलब ये मुसलमान भी बाद में अपना नाम और निशान भी इनका ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह अभी हम गाफिल और हमारे अंदर वो सुकून, वो लज़्ज़त, वो निज़ाम, वो जो हमारे अंदर कामयाबी नहीं है, उसकी असल वजह, असल बुनियाद जो है ना बेअदबी है। कि मुक़द्दस हमारे नाम होते हैं, मुक़द्दस नाम होते हैं, हम वो अपनी इस तरह की चीज़ों के ऊपर लिखते हैं और हम समझते हैं कि ये तो हमारा नाम है, अल्लाह ताला जल्ल शान को तो नहीं है। तो ये अगर हम रखते हैं अपने ज़ात की तरफ से और अपनी तरफ से, तो निस्बत अगर नहीं जाती, हम सोचते हैं कि ये निस्बत नहीं जाती अगर बेअदबी होगी, ये हमारा ज़हन होता है। तो फिर हम अबू जहल रख लें, हम फ़िरौन रख लें, क्योंकि निस्बत तो जाती नहीं है। हम अगर अबू जहल, फ़िरौन, हमूद, नमरूद वगैरह नहीं रखते, इसलिए कि निस्बत चली जाएगी। तो क्या इस तरह के मुक़द्दस नाम रखने से, मुक़द्दस चीज़ें लिखने से और उनकी बेअदबी होने से क्या वो जो है ना निस्बत उधर, बेअदबी की निस्बत उधर नहीं चली जाएगी? ज़रूर जाएगी। ये बेअदबी है और ये लिबरल और ये नेचरी और दीन दुश्मन जो है ना काफिर बेईमान लानतियों का जो है ना ये सिस्टम है, निज़ाम है और उनका ये मकसद है कि जो है ना इस तरह बेअदबी, क्योंकि मुसलमान जब भी मर रहा है, मरेगा, जब भी इसकी ज़िल्लत आएगी बेअदबी की वजह से आएगी, और जब भी ये बुलंदी के ऊपर जाएगा तो अदब की वजह से जाएगा और जाता है। ये बुनियादी चीज़ है। तो वो भी इसी चीज़ के ऊपर पहले जो है ना ज़ोर देते हैं कि पाकी पलीती की इसे ताज़ीम ना हो, इसे अदब की ताज़ीम ना हो। जब पाक पलीत नहीं होगा फिर भी बेअदबी हो जाएगी। जब इस तरह की चीज़ें आम हो जाएंगी हर जगह पे, अभी मैंने आपको मिसाल दी है कि एक एक अल्फाज अलग के बाद में 2 4 होते जाएंगे, इसी तरह जो है ना ये बेअदबी जुल्म बढ़ता जाएगा। तो ये उन लोगों का मकसद है। तो हम मुसलमानों को इन चीज़ों का ज़रूर अदब करना चाहिए, क्योंकि हम वो मुसलमान हैं जो कपड़ा लग जाए कुरान पाक के साथ तो हम अदब करते हैं। तो ये जो हरूफ हैं ये तो उसके अंदर मौजूद है, तो इनका कितनी बदर्जा औला अदब होगा, ये हम सबको